آج میں آپ کو سناؤں گی ایک مزیدار کہانی، ایک امیر بگڑے ہوئے لڑکے اور مجبور لڑکی کی کہانی۔ 2 ہفتے پہلے ایک نئی عورت کو ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے رکھا گیا جس کا نام زاہدہ تھا۔ میں پچھلے 3 دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ زاہدہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جو بظاہر خوبصورت اور صحت مند تھی اسے لاتی، باہر لان میں درخت کے سائے میں درخت کے ساتھ باندھ کر صفائی کرنے لگتی۔ جب باہر والی صفائی ختم ہو جاتی تو اس کو نوجوان لڑکی کو کھولنے کے بعد پانی والے تل پر لے جاتی اور اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ پیر دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھ پیر دھوتی اور نوجوان لڑکی کے کپڑے جھاڑنے کے بعد گھر کی صفائی کرتی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی، اپنے آپ میں مگن رہتی۔ پتہ نہیں پھر کیوں آنٹی زاہدہ اسے باندھ کر رکھتی تھی۔ آخر کار آج میں نے آنٹی زاہدہ سے اس نوجوان لڑکی کو باندھ کر رکھنے کے بارے میں پوچھا، مگر جب آنٹی زاہدہ نے مجھے کچھ بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زاہدہ نے بتایا کہ میرا شوہر ایک بس کنڈکٹر تھا، ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ میرا ایک جوان بیٹا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، جسمانی طور پر بھی معذور ہے۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ میری فیملی کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد چونکہ بیٹا معذور تھا لہٰذا کمانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر میری بیٹیوں پر آ گئی۔ میری بیٹیوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اور چند دنوں کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے کہنے لگیں وہ بھی میرے ساتھ کام پر جایا کریں گی۔ معاشرہ درندوں سے بھرا پڑا ہے، لہٰذا میں نے بیٹیوں کو سمجھایا کہ آپ کوئی اچھی ملازمت کر لینا۔ کچھ عرصے کے بعد میری ایک بیٹی ایک اسٹور پر کام کرنے لگ گئی جبکہ دوسری بیٹی گھر پر رہتی اور گھر کے کام کرتی۔ گھر میں اب ہم دونوں ماں بیٹی کی کمائی آ رہی تھی، لہٰذا وقت بھی اچھا گزر رہا تھا، مگر تقدیر کو ہم سے ایک اور امتحان لینا تھا۔ میری بیٹی جہاں پر کام کرتی وہاں کسی وڈیرے کا ایک بگڑا ہوا بیٹا بھی کام کرتا تھا جس کا دل میری بیٹی پر آ گیا تھا۔ میری بیٹی کو اپنی حیثیت آبرو کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس بگڑے ہوئے لڑکے نے لاکھوں لالچ دینے کے باوجود بھی میری بیٹی نے انکار کر دیا اور تنگ آ کر مجھے بتایا۔ تو پھر میری بیٹی جہاں پر کام کرتی تھی میں نے وہاں کا انتظامیہ کو جا کر سارا ماجرا بتایا اور پھر انتظامیہ نے اس لڑکے کی اسٹور میں انٹری بند کر دی۔ اس لڑکے نے غصے میں آ کر روڈ کراس کرتی ہوئی میری بیٹی کو گاڑی کے ساتھ کچل کر مار ڈالا۔ میری بیٹی کی موت کا صدمہ مجھ سے زیادہ میری دوسری بیٹی کو ہوا۔ وہ ذہنی مریض بن گئی، آہستہ آہستہ حواس بھی کھو بیٹھی۔ میں نے قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غلطی میری بیٹی کی تھی، اگر میں قانون سے مدد لیتی تو مجرم ٹھہرتی، مجھے جرمانے کے علاوہ سزا بھی ہو جاتی۔ میں نے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی لاش مانگ لی اور بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آنٹی کی بات سن کر رونے لگا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر آنٹی کی ذہنی اب نارمل بیٹی مسکرانے لگی اور یقین کریں اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میں سسکیاں لینے لگا کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں چھپا درد کچھ ایسا تھا کہ کوئی پتھر دل بھی دیکھتا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتا۔ آنٹی نے مزید یہ بھی بتایا کہ ان کا معذور بیٹا گھر میں ہی رہتا ہے مگر بیٹی کو وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنی دوسری بیٹی کو بھی آنکھوں سے دور کر دوں گی تو کوئی درندہ اس کی عزت بھی تار تار کر دے گا، اگر نہ کر سکا تو دوسری بیٹی کی طرح اسے جان سے مار دے گا، اور دوسری بیٹی کو کھونے کے بعد میں اس کے ساتھ مر نہیں سکوں گی کیونکہ معذور بیٹے کے لیے زندہ رہنا میری مجبوری بن جائے گی، لہٰذا جب تک میری سانسیں چلتی ہیں تب تک اب کوئی میں اور اولاد نہیں کھونے دے سکتی۔